أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله أجمعين. صدق الله سبحانه كذلك يقول. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نساق كما تساق العسرا. أن بنا هوانا عليه وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعزم خطرك عند فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوثقة والأمور متسقة، وحين سفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا. أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابنة لقى تخديرك حرايرك وإماءك، وسوقك بنات رسول الله صلى الله عليه وآله سبايا. قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف. ليس معهن رجالهن ليس معهن من رجالهن ولي، ولا من حماتهن حميم. وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء، ونبت لحمه من دماء الشهداء. وكيف يستبتع في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن،
والإحن والأضغان، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم، منتحيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكعت الكرح واستعسلت الشاف براغتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم، فلتردن بشيك عن موردهم، ولتودن أنك شللت وبكيت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. اللهم خذ بحقنا وانتقم من ظالمنا، وأحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا، فوالله ما فريت إلا جلدك ولا جززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء، بما تحملت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرین۔ خطبات بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرہ طیبہ زینبیہ سلام اللہ علیہا ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے، اور ہمارے سارے گناہوں کو پروردگار عالم بصدقہ ثقلین معاف فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سارے مسلمانوں میں علم اور آگاہی اور بصیرت عنایت فرمائے، ان میں حق جوئی، حق تلاشی، حق پہ چلنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالی عنایت فرمائے۔ آج اس نئے پروگرام میں اور گفتگو ہماری خطبہ جناب سید زینب سلام اللہ علیہا دربار شام میں ایک طاغوت کے جو سینٹرل پوائنٹ ہے، جو کیپیٹل ہے، اس میں یہ خطبہ، اور بڑے بڑے جہاں پہ طاغوت بیٹھے ہیں ان کے سامنے یہ خطبہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس تحریک حسینی پہ یہ کرم کیا ہے، اور یہ وہ بصیرت ہے معصومین علیہ السلام کی کہ انہوں نے اپنے مشن کے محافظین، یا میں دوسرے الفاظ میں سادہ تر کہوں
کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنے مشن کے مبلغین کو مدینہ سے لے کر چلے تھے تاکہ یہ مشن زندہ رہے، یہ مشن پائندہ رہے، یہ مشن ابدی رہے، یہ مشن سرمدی رہے۔ اور ایک بہت بڑا جو فیکٹر کہا جاتا ہے تحریک حسینی کو، اس ریولوشن آف دا پرنس آف مارٹرز، یعنی سید الشہداء کی اس انقلاب کے بچانے کا جو راز ہے وہ سید الشہداء نے پہلے سے اس کا انتظام کیا۔ یہ ایسا نہیں ہے کیلکولیٹڈ، سب تھنگ، ایوری تھنگ واز کیلکولیٹڈ۔ ہر چیز اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ امام مدینہ سے چلتے ہیں، بچوں کے ساتھ چلتے ہیں، 6 مہینے کی شیرخوار کو کربلا میں لایا، اور اس وقت اگر آپ حالات دیکھیں تو چند دنوں کے ہیں بچے، مہینے کے نہیں ہیں، لیکن ساتھ لاتے ہیں۔ ہر معصوم کے قول میں، معصوم کے فعل میں حکمت ہوا کرتی ہے۔ اپنے اس مشن کے مبلغین کو، اور یہ بہت بڑی اہمیت کی ضرورت ہے ہماری خود کی کمیونٹیز کو، اور اس پوائنٹ کو آج نوٹ کریں آپ لوگ، اور وہ یہ ہے کہ وہ تحریک، وہ انقلاب کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے کہ جس میں وہ پارٹیسپیشن جو خواتین کی وہ نہ ہو، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا انقلاب بتائیں کہ جس میں خواتین کی پارٹیسپیشن نہیں ہے، وہ انقلاب کامیاب ہوا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام کے انقلاب کا جو اس بچنے کا یا محافظت کا یا ارتقاء کا اور ابقاء کا جو عمل ہے، اس کا مین فیکٹر یہ ہے، یہ سیرہ زینبی سلام اللہ، یہ وہ فیکٹر ہے جس کو کوئی چھپا نہیں سکتا ہے۔ اس وجہ سے کہ یزیدی چونکہ اللہ نے جو دشمنان اہل بیت ہیں انہیں عقل کے جوہر سے عاری رکھا ہوا ہے، انہیں بے وقوف اور نالائق قرار دیا ہے، حالانکہ وہی ہیں قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں، لیکن مبلغین جہاں جہاں پہ موقع ملتا ہے تشہیر خون شہداء، تشہیر نہضت کربلا، تشہیر مشن سید الشہداء ہو رہا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا عظیم دشمن کی جو چالیں ہوتی ہیں، میں ان اداروں سے بھی کہوں گا جب جلوس نکلتا ہے، لیڈیز نہ فقط یہ ہے حسینیہ میں امام بارگاہ میں رہیں، نہیں، جلوس کے پیچھے پیچھے رہیں، یہ پتہ چلے یہ سنت زینبی ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ کی عبادات میں یہ شامل ہونے چاہیے، آپ کے یہ جلوس اور جلسات اور آپ کی جتنی تحریک اور یہ مشن ہے، اس میں یہ پورے کا پوری پارٹیسپیشن ہونی چاہیے خواتین کی طرف سے۔ خواتین کردار زینبی کا نمونہ ہے، مظہر ہے، یہ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ اس وجہ سے دشمن نے کیا کیا ہے کہ ایک سلسلے کو پیرالائز کرنے کے لیے مختلف باقی سارے کام ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ جمعہ کا مسئلہ آتا ہے، جماعت کا مسئلہ آتا ہے، ادارے کا مسئلہ آتا ہے، جلوس کا مسئلہ آتا ہے، نہیں، سب میں پارٹیسپیشن ہے، سب میں۔ یہ سنت زینبی کا حصہ ہے، اس کو احیاء ہونا چاہیے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یہی ہے کہ اس وجہ سے کہ وہ تحریک محکم اور مستحکم ہو جاتی ہے کہ جس میں خواتین کی فل پارٹیسپیشن ہوا کرتی ہے۔ اور یہ سیکھا ہے کہاں سے؟ کربلا سے۔ کربلا کے محافظت کا، ابقاء اور بقاء کا اور پروٹیکشن کا، مشن سید الشہداء کی حفاظت کا مین اگر آپ دیکھیں جو فیکٹر ہے وہ یہی ہے۔ انقلاب بہت بڑا لایا، بہت عظیم انقلاب تھا کہ اس سے پہلے نہ تھا نہ اس کے بعد میں ہوگا، لیکن اس انقلاب کو بچایا کس ذات نے ہے؟ اس کا نام ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ یہ مبلغین ہیں، یہ کاروان حریت ہے۔ انہوں نے اس انقلاب کو جہاں جہاں پہ، مبلغ ایسے ہیں جہاں جہاں پہ موقع ملتا ہے، کوئی ایسی جگہ دیکھیں کہ جہاں سے کربلا سے لے کر شام تک بیویوں کو موقع ملا ہو اور وہاں پہ تصویر حقائق نہ کی ہو، حقائق سے پردہ نہ اٹھایا ہو۔ ان ظالموں اور جابروں اور ڈکٹیٹرز اور دنیا کے یہ جو ستمگر ہیں، جہاں جہاں پہ موقع ملا سید الشہداء کے خون کی تشہیر کی، جہاں جہاں پہ موقع ملا حسینیت کا پرچار کیا، جہاں جہاں پہ موقع ملا یزیدیت کی مذمت کی، جہاں جہاں پہ موقع ملا طاغوت کی مذمت کی۔ اور اس سے بڑھ کر کیا کہ طاغوت کے گھر میں فوکل پوائنٹ ہے، سنٹرل پوائنٹ ہے، کیپیٹل ہے اس کا، وہاں پہ
بی بی نے وہ خطبہ دیا، دیکھا گستاخی کر رہا ہے، اور اس دوران یزید اگرچہ اپنی حکومت کی تحکیم کے لیے، استحکام کے لیے، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے وہ چاہتا تھا، ان سب سے بڑا جو خطرہ اسے نظر آ رہا تھا وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تھے۔ اس نے اپنی تحکیم حکومت کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے کہا رستے سے ہٹا دو تو میں آزاد ہو جاؤں گا، اور میری حکومت زیادہ دوام پکڑے گی، زیادہ اس میں استمرار آئے گا، زیادہ اس میں کنٹینیوٹی آئے گی، اور زیادہ اس میں سٹرنگتھ ہوگی۔ لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ یہ جو وارثین کربلا ہیں، مبلغین کربلا ہیں، معلمین کربلا ہیں، یہ درسگاہ حسینی کے پروردہ ہیں، انہوں نے اس طرح یزیدیت کو مسمار کیا اور یزیدیت کو پامال کیا کہ آج تک یزید کوئی شریف انسان نام لینے کو تیار نہیں ہوتا ہے، نام رکھنے تو کو جا۔ یہ بعد میں آئے ہیں اور مختلف قسم کے ہیلے حربے انہوں نے استعمال کیے، مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، مختلف قسم کی تھیوریز پیش کی، مختلف قسم کے فارمولے بنائے یزید کو بچانے کے لیے۔ نہیں، اس کا یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، تاکہ لوگوں کو کنفیوز کرے۔ نہیں، حسینی فکر زندہ ہے، زینبی فکر پائندہ ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس وجہ سے کہ لوگوں کو ذہنوں سے حسینیت کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس وجہ سے کہ یہ دعائے زینبی ہے، لا تمحو ذکرنا۔ یہی چیز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی بھی نہیں۔ پھر یزید میں جو بغض تھا، عناد تھا، اب اس میں کیسے پیدا ہوا، ایک سلسلہ ہے، ایک پوری تاریخ ہے، ایک پوری ہسٹری ہے، جس پہ بحث کرنے کے لیے کافی ٹائم درکار ہے، لیکن میں پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو۔ یہ پروگرام ایک قسم کے کوڈز ہیں، کوڈ دیے جا رہے ہیں آپ کو۔ اس میں بغض تھا، ابتدا سے بغض ڈالا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ جب دیکھتا تھا، میں آپ کو ایک پن پوائنٹ دیتا ہوں، وہ جب دیکھتا تھا جس کے کانوں میں ہر دم ٹکرا رہا ہو کہ سب امیر المؤمنین، نعوذ باللہ رب العالمین، وہ دیکھ رہا ہے اچھا ہر ملا، ہر مسجد، ہر درباری، ہر نماز میں، جمعے کے خطبے میں امیر المومنین پہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، منیمم جو تاریخوں نے لکھا ہے 70 ایئرز۔ ہاؤ مینی ایئرز؟ 70 سال کم از کم لکھا ہے، 95 سال تک ملتا ہے تاریخوں میں۔ کیا ہے؟ امیر المومنین پہ اور ان کی اولاد پہ سب کیا جاتا تھا، نہ سزا کہی جاتی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا ساری چیزیں، ایسا نہیں ہے، دنیا دیکھ رہی تھی، وہ دیکھ رہا تھا۔ ایک پورے کا پورا جو سلسلہ تھا، اس سلسلے کی ان کڑیاں ہیں، کڑیاں۔ میں نے آپ کو ایک کی طرف اشارے کیا، میں زیادہ اس میں جاؤں گی نہیں بات، چونکہ مجھے گفتگو کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب بنتی گئیں، اور اس میں کیا ہے، خود پیغمبر اسلام ماضی کے نقشے سے مستقبل کو دیکھ رہے تھے، پاسٹ سے فیوچر کو دیکھ رہے تھے، پریزنٹ سے فیوچر کو دیکھ رہے تھے۔ ان حالات کو پیغمبر اسلام اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ کیا بننے والا ہے، اس اسلام کا کیا ہونے والا ہے، ان مسلمانوں کا کیا ہونے والا ہے، ان سب کو کیا ہونے والا ہے۔ پیغمبر اسلام کی جو فیوچر کی خبریں، جہاں تک جنت دوزخ کے مسائل کو بیان کرتے ہیں، اور وہاں لوائے حمد تک کے مسائل کو بیان کرتے ہیں، پولیس صراط تک کے مسائل کو بیان کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں بتا نہیں کر کے کہ تمہیں بعد میں کیا کرنا ہے۔ یہاں تک بتاتے ہیں کہ ایک اس اسلام کے 73 اسلام ہو جائیں گے۔ ہر ایک کہے گا، ہر ایک کے پاس ایک پرچم اٹھا ہوا ہے اسلام کا۔ کون سا اسلام؟ حسینی اسلام یا وہ یزیدی اسلام؟ ظاہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام نے نہ فقط خطرہ بتایا ہے، یہ نہیں بتایا کہ ایک اسلام کی جو ہے 73 اسلام ہو جائیں گے، ہاں جی شاباش آرام سے بیٹھتا تو نہیں، ویژن دے کر گئے، ذہنوں کو جھنجھوڑ کر گئے، ضمیروں کو بیدار کر کے گئے کہ جب ایک میرے اسلام کے 73 اسلام بن جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے اس دوران۔ یا رسول اللہ خطرہ ہی بتا رہے ہیں، یہ ڈینجر ہی بتا رہے ہیں۔
آپ یہ بھی بتائیں کہ وہ جو سول پروٹیکشن ہوتا ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے، اس سلسلے میں کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ اگر کہیں پہ خطرہ بتایا جائے تو اس کے ریسکیو کا انتظام کیسے ہونا چاہیے، اس کے پروٹیکشن کا انتظام کیسے ہونا چاہیے، اس کے تدارک کا انتظام کیسے ہونا چاہیے، کس طرح ہم اپنے آپ کو بچائیں؟ ایک جگہ ایسی آ جائے کہ جہاں پہ ہر دم خطرہ ہی خطرہ بتاتے رہیں، خطرہ بتاتے رہیں، یہ بھی تو بتانا ضروری ہے کہ آپ ایسی سچویشن آ جائے، ایسی صورتحال آ جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ایسی خطرے کی صورت میں؟ بہت بڑا خطرہ ہے۔ کیا خطرہ تھا؟ اس اسلام کے 73 اسلام ہو جائیں گے۔ یہ تو سب کیا روایت سارے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، خطبہ میں بڑی سریں لگا کے پڑھتے ہیں اس میں، ستفترق امتی، میری امت جو ہے نا وہ بٹ جائے گی، کتنے میں؟ 73 سیکٹس میں، 73 اس میں فرقے بن جائیں گے، کلہم فی النار الا واحد۔ پیغمبر اسلام نے یہ بھی بتا دیا، سارے کے سارے جہنم جائیں گے، سارے جہنم میں جائیں گے الا واحد، ان میں سے ایک۔ اب 73 چیزیں پڑھی ہوں، اس میں سے ہمیں یہ دیکھنا ہے، پک کرنا ہے۔ 73 اگر آپ کے پاس کوئی چیزیں پڑھی ہیں، اس میں اگر آپ کو بتایا بھی جا رہی ان 73 میں 72 ناکارہ ہیں، ایک کام والا ہے، ہمارے کیا بنتی ہے ذمہ داری؟ واٹ از اور ریسپانسبلٹی؟ ہمارے کیا فریضہ بنتا ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک اسلام کے 73 جب اسلام بن جائیں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا ہم سچے ہیں، ہم حق پر ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بہت جو ہے نا وی شوڈ ویری کیئرفل، ہمیں بڑی کیئر چلنا ہے، کیوں بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ جانا ہے۔ آپ نے 73 میں سے ایک کو پک کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام فقط یہاں تک بتا گئے ہیں۔ پیغمبر اسلام سے اگر آپ خود پوچھیں، کہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، اے کائنات کی رحمت، اے حبیب خدا، اے رسول خدا، اے نبی خدا، اے اللہ کی طرف سے ولی، اے اللہ کی طرف سے امام، اے اللہ کے رازدار، آپ کو پتا ہے 73 جو بننے والے ہیں، تو یا رسول اللہ اتنی مہربانی کر دیجئے، اتنی عنایت کر دیجئے کہ ان 73 میں سے جو ایک ناجی فرقہ ہے، فرقہ ناجیہ جس کو کہتے ہیں، اس کی کچھ علامت تو بتا دیں، اس کی نشانی بتا دیں، اس کا ایک سائن بتا دیں، تاکہ ہم خام مخواہ کے ان بھنگوروں میں نہ پڑیں، چکروں میں نہ پڑیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا من تخلف عنہا غرق بہا۔ فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ایک معیار دیتا ہوں، ایک ٹپ دے کر گئے پیغمبر اسلام، ایک پن کوڈ دے کر گئے پیغمبر اسلام، ایک انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، انسان کو بیدار کرنے کے لیے، سلجھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ کس جیسی؟ کشتی نوح۔ کشتی نوح کا کیا فنکشن تھا؟ من رکبہا نجا، جو اس کشتی اہل بیت پہ بیٹھ جائے گا وہ نجات پائے گا، من تخلف عنہا غرق وہوا، اور جو اس کشتی اہل بیت سے تخلف کرے گا، خلاف ورزی کرے گا، اس پہ سوار نہیں ہوگا، ان کی بات نہیں مانے گا، تخلف کیا ہے؟ غرق وہوا، غرقاب بھی ہوگا اور برباد بھی ہوگا۔ ایک سمپل بتا گئے ہیں کہ ساری چیز کہ تمہاری نجات کی جو واحد، اب یہ دیکھنا ہے، بات بالکل صاف ہو گئی ہے، اور بالکل صاف ہے 73 میں سے جو 72 ہیں جو اہل بیت سے دور ہوں گے۔ اچھا کشتی نجات کے لیے اور کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کی ایک اور حدیث سنیں، اور اس سے بالکل آپ بالکل کلوز ہو جائیں گے۔ مطلب کہ فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدا، ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاہ، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ یعنی پیغمبر نے بہت ہی نزدیک کر دیا ذہنوں کو بہت نزدیک کر دیا۔ کیا ہے کہ اگر آپ کو نجات چاہیے نا، نجات، ان الحسین مصباح الہدا،
مصباح کس لیے ہوتا ہے؟ روشنی پھیلانے کی، تاکہ ظلمتوں سے دور ہو، کسی قسم کی ظلمت سے آپ نے دور ہونا ہے، یزیدیت کی ظلمت سے، طالبانیت کی ظلمت سے، ان جو اسلام کے خلاف اس وقت یلغار کرنے ان کی ظلمتوں سے، نفاق کی ظلمت سے، لادانی جو دینیت ہے اس کی ظلمت سے، ہر قسم کی ظلمت ہے، جہل ہے، نادانی ہے، کفر ہے، شرک ہے، ہر قسم کی ظلمت سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو لائٹ لے لیں حسین ابن علی علیہ السلام کی، تو تمہیں ہر ظلمت سے نجات کا ذریعہ رستہ مل جائے گا۔ وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، اور سفینہ نجات، یعنی سفینے تو بہت زیادہ ہوں گے نا، یزید کا بھی سفینہ ہوگا، یزید کے سفینے پہ نہیں بیٹھنا آپ نے، بیٹھنا ہے حسین ابن علی پہ۔ بات بڑی خلاصہ ہو گئی ہے، پیغمبر اسلام نے بڑا ٹو دا پوائنٹ، وہ لوگ کہ جو دل کی بیداری رکھتے ہیں، بیداری اور اویئرنس جن کے دلوں میں ہے، جو سمجھ اور بوجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے بہت نزدیک کر دیا پیغمبر اسلام نے، فرمایا کہ تمہارے لیے کیا ہے؟ سفینہ نجات حسین ابن علی۔ اب آ جاتے ہیں کچھ 50 سال کے بعد، اب ہمارے پاس لائٹ بھی موجود ہے جسے کہتے ہیں چراغ حسینی، ہمارے پاس سفینہ بھی موجود ہے، سفینہ حسینی۔ اب کون ہے جو اس کے ساتھ ہوگا؟ نجات کون پائے گا؟ یزید والا نہیں، یزید والا نجات نہیں پانے، یزید کا تعلق انہی سے ہوگا کہ جو 72 ناکارہ ہیں، نکمے ہیں، ناری ہیں، ان کے ساتھ ہوگا شمار، وہ 72 میں سے۔ یہی سارے وہی بنتے رہتے ہیں، یہ جتنے یزیدی ہیں نا، وہ ایک ایک کر کے یا ان کا سلسلہ وہی ہے یا اسی کے پروموٹ کرنے والے ہیں۔ ایک سلسلہ ہے کہ جو نجات کا ہے، سفینہ نجات کون ہے؟ حسین ابن علی۔ سفینہ ہلاک کون سا ہے؟ یزید کا۔ ہلاکت کی طرف اگر کسی نے جانا ہے تو پاس کیا ہے؟ خلاصہ دو ہو گئے، ایک یہاں کے اوپر نام سارے لیتے ہیں 73 کی طرف، کوئی ایسا نہیں ہے، ان سے اگر استدلال پوچھے قرآنی دیں گے، ان سے استدلال پوچھے روایت سے دیں گے، ہر ایک اپنے وجود کا استنباط اور استخراج قرآن سے کرتا ہے، سارے کے سارے حق پر ہیں؟ نہیں، خلاصہ کر دیا پیغمبر اسلام نے، اور میں نے بہت آسانی کے ساتھ آپ کو یہ چیز بتا دی ہے، جو بہت ساری ایک بہت بڑا ہجوم کتابوں کے بعد آپ کو اس سے استخراج ملے گا، آپ کو چند منٹ میں مل گیا ہے۔ یہاں پہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، سفینہ نجات اگر کسی نے دیکھنا ہے، نجات اگر کسی کو چاہیے تو وہ کشتی حسین ہے۔ اچھا، جو یزیدی آ گئے تھے وہ کیا ہے؟ اچھا، وہ گمراہ ہے۔ تو پس کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو یزید یا یزید کے ساتھ تھے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ایسے نہیں کہ وہ یہودی کہتے تھے، ایسے نہیں تھے وہ ہندو کہتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ سکھ کہتے تھے اپنے آپ کو، نہ اپنے آپ کو جیوش کہتے تھے، نہ اپنے آپ کو کرسچن کہتے تھے، نہ آپ کو ہندو کہتے تھے، کوئی نہیں، سارے کے سارے مسلمان کہتے تھے۔ یہ کہتے تھے یا خیل اللہ، اے لشکر خدا کہتے تھے اپنے آپ کو، یہ کہتے تھے لشکر خدا، جلدی جلدی یا اللہ حملہ کرو، سید الشہداء حملہ کرو، یہ خیل اللہ کہتے تھے، ارکبی، اور جلدی تمہیں بشارت و جنت کی، ساتھ سے یہ بھی کہتے تھے۔ اب کیا ہے؟ خلاصہ بہت ہے، ادھر بھی اللہ کا نعرہ ہے، ادھر بھی اللہ کا نعرہ ہے، لیکن نعرے میں فرق ہے، ادھر بھی شہادت ہو رہی ہے، ادھر بھی ہو رہی ہے، ادھر بھی گواہی دی جا رہی ہے، ادھر بھی گواہی دی جا رہی ہے۔ کیا ہے معیار؟ کیا ہے آپ کی گواہی کا؟ یا خیل اللہ کہا جا رہا ہے، اے لشکر خدا، یہ اپنے جو ان کے گھوڑے ہیں نا، انہیں خدا کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، یا خیل اللہ، اے سوار جو سوار ہو رہے ہیں خدا کی خاطر، جاؤ تمہیں جنت کی بشارت ہو، ساتھ ساتھ یہ بھی نعرے لگاتے تھے۔ بات یہاں پہ یہ ہے کہ ایک ہے یہاں پہ سمپل یہ کہ ایک ہے یزیدی اسلام اور ایک ہے حسینی اسلام، فرق یہی ہے۔ ایک ہے استبدادی اسلام، ایک ہے کہ جو اسلام پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے، امن کا جس نے پیغام دیا، سکون کا جس نے پیغام دیا، صبر کا پیغام جس نے دیا، ایک وہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو کربلا ہے، دو مظہر ہیں، ایک تاریکی والا، ایک نورانیت والا۔ تاریکی والا اسلام یزید کا ہے، نورانی اسلام حسین ابن علی کا ہے۔ آپ نے جب یہ سن لیا، اس کے بعد کیا ہے، یہ جو نورانی اسلام کو پروموٹ کرنے والی ہستیاں ہیں،
ہر دم ہر جگہ پہ انہوں نے اس نورانی اسلام، جو نورانیت تھی اسلام کی، حتیٰ کہ جب کہا جاتا ہے، آپ چونکہ میرے پاس فرصت نہیں تھی کہ میں آپ کو وہ خطبہ بھی انشاءاللہ اس کو ہم چھوڑتے ہیں نیکسٹ ٹائم کے لیے، کہ ابن زیاد کے اس طاغوت کے دربار میں بی بی نے خطبہ دیا، اس میں ایک جملہ میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں کہ نورانیت اس اسلام میں کتنی ہے، اور تاریکی اور طغیانی شقاوت اور بغض اور انتقام، نام اسلام کا بغض پھیلا کر، نام اسلام کا انتقام لے کر، نام اسلام کا غیر اسلامی طریقہ کار، نام دین کا بے دینی کی خاطر سورہ آج کل ہے۔ آج کل منافقین کیا کرتے ہیں؟ منافقین اس طرح کرتے ہیں، ہاں جی ہم جا رہے ہیں پیس اینڈ جسٹس کے لیے، جہاں پہ کہا پیس اینڈ جسٹس، وہاں پیس نہیں ملے گا، نہ آپ کو جسٹس ملے گی، بد امنی ملے گی، بد سکونی ملے گی، ظلم ملے گا، بربریت ملے گی۔ دیکھ لیں اس وقت حالات عراق کے کیا ہیں، دیکھ لیں اس وقت حالات افغانستان کے کیا ہیں۔ یہ وہی یزیدی جو فکر تھی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور انہوں نے کیا ہے یہ سارا، کہا کہ نہیں ہم تو اس ورژن کو چاہتے تھے اسلام کے، اس ورژن کو، نام دیکھیں ان کے ذرا، وہ جو ٹریڈ ہے اسلام کا یزیدی، اس کو چاہتے تھے یہ پروموٹ کرنا، اس ورژن کو جو انہوں نے باہر کے۔ وہاں پہ ایک جملہ کہ جسے میں کہتا ہوں کہ سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے، میری آقا زادی نے ایک جملہ کہا، جب ابن زیاد نے کہا نا کہ اب بتائیں تمہارے بھائی کہاں گئے، تمہارے بیٹے کہاں گئے، تمہارے بھتیجے کہاں گئے، جن پہ آپ کو ناز تھا، میری آقا زادی ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور وہ کیا تھا؟ ما رأیت الا جمیلا، ہم اہل بیت ہیں، ہم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے راہ خدا میں سارے کا سارا جمیل ہے، یہ شہادتیں حسن پروردگار کے اوپر دلیل ہے، سب کا سب، اس وجہ سے کہ جو جمالیاتی تصور ہے اسلام کا وہ دیا ہے بی بی نے، اور یہ بتا دیا کہ تم سارے کے سارے طاغوت، تمہاری اقتدار، تمہاری حکومتیں، یہ ساری کی ساری چند دن کے لیے ہے، چند مہینوں کے لیے ہے، اور اس کے بعد تم سارے کے سارے اس کٹاٹوپ ظلمتوں میں، جہنم کے اس قہر میں، جہنم کے اس تہوں میں تمہارے شمار ہوگا۔ اور میں کل یہیں پہ کہ جب یزید کے بارے میں خود پیغمبر اسلام نے صحابیوں سے فرمایا کہ یزید ایک آگ کے تابوت میں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے آپ لوگ لکڑی کا تابوت سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک اسپیشل بنا ہوا ہے یزیدیوں کے لیے، اللہ نے اپنے قہر اور غضب سے جس کو تیار کیا ہے، یہ یزیدیوں کے لیے، اہل یزید کے لیے، ہر زمانے کے یزید کے لیے، خواہ اس دور کا یزید یا اس دور کا یزید، خواہ اس دور کا ابن زیاد یا اس دور کا ابن زیاد، خواہ اس دور کا خولی یا اس دور کا خولی، ہر زمانے کے یزید کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے، اور پیغمبر اسلام نے بہت عمومیت کے ساتھ اس کو بیان کیا، اور فرمایا کہ اس میں ہوگا، اور اس اتنی بدبو آئے گی کہ پورے حتیٰ کہ غضب پروردگار ہے جہنم پہ، اہل جہنم چیخ اٹھیں گے ایک دفعہ یزید کی بدبو سے، جس طرح آج یزیدیوں سے بدبو آ رہی ہے، کبھی ان سے بدبو آتی ہے بارود کی، کبھی ان سے بدبو آتی ہے نعرے لگا کر شیعہ سنی کے خلاف، کبھی ان سے بدبو آتی ہے تفرقہ ڈال کر، کبھی ان سے بدبو آتی ہے انتشار اور اختلاف پھیلا کر، یہ سارے بدبودار ہیں، سارے بدبودار ہیں، وہاں پہ جہنم کو آلودہ کریں گے، یہاں پہ اس دنیا کو انہوں نے آلودہ کیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ وہ جائیں گے اور ان جنت میں، پیغمبر اسلام ایسے منافقین کے اوپر پھینکیں گے جہنم میں انہیں، جاؤ تم سارے کے سارے جہنمی ہو، اس وجہ سے کہ تم نے دنیا میں بد سکونی کی، تم نے دنیا میں استبداد کیا، تم نے دنیا میں انتشار اور فتنہ پھیلایا، تم نے میرے امتیوں کو بلا جرم و خطا تم نے ذبح کیا، تم نے قتل کیا، تم نے قمیصیں اتار کر دیکھا، ہاں یہ عزادار ہیں، یعنی آپ یہ سوچ سکتے ہیں، آپ ان کو حسینی کہیں گے؟ یہ یزیدی ہیں سارے، لشکر یزید کے پروردہ ہیں یہ سارے، یزیدی سوچ اور مینٹیلٹی والے ہیں،
اور اللہ کا انہیں دن بدن ہر کوئی ساعت ایسی نہیں ہوگی، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور بی بی نے فرمایا کہ تم یزید تو ابھی کہتا ہے نا اپنے ان بزرگوں کو، اپنے ان اسلاف کو یاد کر کے، ہاں وہ کہتے کہ لحلو وستحلو، کہ ہاں اگر وہ آتے اور خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے کہ یا یزید لا تشل، کہ یزید تیرے ہاتھ چھل نہ ہوتے، لیکن تو اس وقت ضرور کہتا کہ میرے ہاتھ چھل ہو جاتے، میں سارا کام نہ کرتا۔ اور اس تابوت کے عالم یہ ہے کہ احادیث میں ملتا ہے، احادیث میں ہے ان اہل النار جمیعا یستغیثون بالموکلین بہم من الملائکہ، وہ ہاتھ جوڑ کر اہل جہنم یہ کہیں گے، اہل جہنم ملائکہ جو وہاں پہ دروغہ کا کام کر رہے ہیں، وہاں پہ نگہبانی کا کام کر رہے ہیں، موکلین ہیں ملائکہ، ہاتھ جوڑ جوڑ کر استغاثہ کریں گے، فریاد کریں گے، ان سے دعا، انہیں کہیں گے پلیز کیا کریں، اللہ یفتحو باب ذالک، یہ جو تابوت ہے نا یزیدی جس میں یزید پڑا ہوا ہے، اس کو کھولنا نہیں، اس کی اتنی ہیٹ ہے اور اس کی اتنی گرمی ہے، اس کی اتنی تپش ہے، یہاں تک روایات میں ملتا ہے لِأَنَّ دَرَجَةَ الْحَرَارَةِ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ حَرَارَةِ جَهَنَّمَ نَفْسَهَا، اس کا اتنا سخت درجہ حرارت ہے کہ آپ جہنم کے درجہ حرارت کو اس کے مقابلے سوچ بھی نہیں سکتے، سوچا تک نہیں جا سکتے، بلکہ یہاں تک ہے کہ جب جہنم کی آگ میں، اس کی ہیٹ میں، اس کی حرارت میں کچھ کمی آ جاتی ہے تو اس صندوق کو تھوڑا کھول دیتے، جب تھوڑا کھولتے ہیں پورے کے پورے جہنم بلبلا اٹھتے ہیں، اس قدر وہ یزیدی اور یزید کا پورا لاؤ لشکر، اور اس دور کے یزیدی بھی اسی کے ساتھ اس بڑے تابوت میں ہوں گے۔ اور وہیں پہ آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دوں اور اس کے بعد آپ کو اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ عام جو جہنم میں رہنے والے ہیں، روایات میں یہ ہے کہ اگر اس کی ایک قمیص جو اسے پہنائی جاتی ہے اہل جہنم کو، آگ والی، اگر اسے آسمان پہ لٹکا دیا جائے، روایت میں یہ ہے، روایت میں اگر اسے آسمان پر لٹکا دیا جائے تو روئے زمین ایک چیز بھی نہ رہے، سب کی سب جل کر راکھ ہو جائے۔ یعنی آپ ایٹم بم کو چھوڑیں، وہ اہل جہنم کے ایک فرد کی قمیص کے جو اللہ کے قہر و غضب سے تیار شدہ ہے، اور یہ یزیدی تابوت اور ہے کہ جس میں یزید اس تابوت میں کہ جو پورا آگ کا اس قسم کا ہے کہ جس صندوق کو تھوڑا سا کھولتے ہیں پورے کے پورے جہنمی بلبلا اٹھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اور سارے کہتے ہیں، ندا دیتے ہیں اس کو بند کرو، اس کو بند کرو، اس کو وہاں مر گئے ہیں۔ یہ ہے یزید، یزید کا حالت یہ ہے۔ اور بی بی نے اس طرح متوجہ کیا کہ اب تو کہتا ہے نا لا تشل، تو وہاں پہ جب ہوگا اس تابوت میں تو کہے گا کہ ہاں میں شل ہوتا، میں شل ہو جاتا، میں مر جاتا، میرے ہاتھ نہ ہوتے، میں گنگا ہوتا، اس وجہ سے تو اس چیز کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ابھی لے رہا، اذا کان یوم القیامہ، کہتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا، کہتے ہیں پیغمبر اسلام ہوں گے، وَمَعَهُ حسین، اور پیغمبر اسلام کے ساتھ کیا ہوں گے، حسین ابن علی، امام حسین ہوں گے، وَيَدُهُ عَلَى رَأْسِهِ، اور پیغمبر کا ہاتھ ان کے سر پہ ہوگا جہاں پہ خون جاری ہوگا، فَيَقُول، اور پیغمبر اسلام فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے، یا رب سل امتی فیما قتلوا ولدی، میرے اللہ، فریاد ہوگی پیغمبر کی طرف بارگاہ ربوبیت میں، بارگاہ ایزدی میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کورٹ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ججمنٹ، وہاں پہ the day of judgment، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں، یہ پیغمبر اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں گے کیا، یا رب، اے میرے پروردگار، سل امتی، میری امت سے یہ پوچھ، فیما قتل ولدی، ان صاحب نے مل کر میرے بیٹے حسین کو کیوں قتل کیا، کیوں قتل کیا، کیوں قتل کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری بیٹی نوحہ پڑھنا چاہتی ہے مولانا۔ جی جی، السلام علیکم، کون بول رہے ہیں؟
Assalamu alaikum. My name is Nasira and I'm calling from Pakistan. I want to read Noah. میرے گھر چلایا لٹیانی داوا روا کی زینب کس باسی جاوا میرے گھر چلایا لٹیانی داوا روا کی زینب کس باسی جاوا. شکریہ بہت، تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری تقریر آپ کی، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری. اللہ آپ کو زندگی دے، مولا پنجتن پاک آپ کو اسی طرح شکریہ بہت خطاب کرتے ہوئے ہمیں دکھائیں اور مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا کون بول رہے ہیں؟ جی میں ناصر عباس بول رہا ہوں جی بیلجیم سے. ناصر عباس بھائی ہیں. اللہ پاک انشاءاللہ جزائے خیر دے، آپ کو صحت دے، انشاءاللہ سلامتی عطا فرمائے حق محمد و آل محمد انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام آقا، کیسے مزاج ہیں سرکار؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ڈاکٹر صاحب کیا عرض؟ قبلہ کل میں آپ کے سوال کا جواب دینے والا تھا لیکن لائن اتنی لمبی تھی کہ میری لائن نہ مل سکی. ہاں کل بزی رہتی ہیں. اگر آج اس کا جواب ایک طالبانہ حیثیت سے دے رہا ہوں. جی طالبانہ چھوڑ کے میرے خیال میں کہ طالب علم ٹھیک ہے. نہیں آپ کے آگے وہ یہ اصل میں بات یہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے پوچھا تھا اس مختصر سے عرصے میں یزید کیسے تخت پر آ گیا یا کیسے خلیفہ ہو گیا، تو اس سلسلے میں میرا خیال یہ ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، کہ خلاق عالم کا بزبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی امیہ کو شجر ملعونہ قرار دینا باعث دشمنی رسول اور اولاد رسول کے بنا، جس کی وجہ سے روز اول سے اور آج تک اس بنی امیہ کے پروردہ لوگ جو تھے ہمیشہ سرکردہ لوگ اپنی خواہش کے غلام رہے، اپنے نفس کے غلام رہے، نفس مطمئنہ کے، نفس امارہ کے غلام رہے اور آل رسول کے دشمن بنتے رہے. اس کے بعد میں یہ ہے کہ ہوا یہ کہ جو لوگ وصال پیغمبر کے بعد جو مسلمان عارضی طور پر یا اوپری دل سے مسلمان ہوئے تھے ان کو خریدا گیا بیت المال سے، اور اس لیے میجورٹی جو تھی وہ ادھر چلی گئی اور 72 ہمارے شہداء کر. تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے دشمنی ہے اس وقت. یہ تو آپ کے اس سوال کا جواب ہے. آج آپ نے جیسے بتایا کہ اسیران کربلا جناب بیویوں کا اور زینب سلام اللہ کا، میں سمجھتا ہوں کہ شہادت امام حسین ایک سورج ہے اسلام کا، اور بیوی اسیران کربلا جناب زینب وہ ہے، وہ ان کا لائف کی شعاؤں کو پروپگیٹ کرنے کے لیے وہ جو وہاں پہ سورج چمکا تھا کربلا میں، اس کی شعاؤں کو مزید پروپگیٹ کرنے کے لیے اس کو وہ کیا گیا. یہ ان کا وہ آتا ہے. تیسرا سوال ایک میرا یہ ہے، کیا یہ جو ثقیفہ کے اندر سنت رسول اور سنت یزدانی کو پامال کیا گیا یا نہیں؟ کیونکہ یہ دین جو تھا پروردگار عالم کا ہے اور اسی کو مستقل کا، ہمیں کوئی حق نہیں تھا. اس کا دعاؤں میں یاد رکھیں، بس جواب دے دیں. غلطی ہو تو معاف کر دیں اور جو کچھ ہو تو اللہ حافظ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. Who is speaking? ہیلو السلام علیکم. علیکم السلام. میں حماد بول رہا ہوں آئرلینڈ سے. حماد بول رہے ہیں آئرلینڈ سے. ماشاء اللہ. جی آپ خیریت سے مولانا صاحب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ماشاء اللہ. آپ کیسے ہیں؟ میں یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کتنے بچے تھے؟ ٹھیک ہے. اچھا تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ انشاءاللہ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب میں محمد شکیب لندن سے بول رہا ہوں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جناب آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور جناب کی گفتگو بڑے غور سے سن رہا ہوں. بات یہ ہے کہ حق کو پہچاننا یہ سائے آپ کے کسی نے نہیں پہچانا، اور سائے حضرت علیہ السلام کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں پہچانا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حضرت علی علیہ السلام ہے اور حضرت علی علیہ السلام کی پہچان آپ لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ جو حق کو سنتا اور حق جاننا، حق کے اوپر کھڑا ہونا، یہ دین ہے.
जिस तरह आप लोग खड़े हैं, हम लोगों को आप लोगों से सबक सीखना चाहिए कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का दीन क्या है और हमको किस दीन के ऊपर खड़ा होना चाहिए। जनाब को इसी के साथ मैं अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ और आपके दीन का और आपकी गुफ्तगू का जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब क्या हाल है? ठीक है आप? मैं इश्तियाक बटन जी माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम मौलाना साहब। अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती दे और अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम हुसैनियों को पाक परवरदिगार उस आग से बचाए कि जिस आग का आपने जिक्र किया, जहाँ यजीद और यजीद के पैरोकार आज के यजीद भी और कल के यजीद भी हों। अल्लाह पाक हम मोमिनों को जो हुसैन हुसैन करने वाले उन सब को अल्लाह पाक उस आग से बचाए। तो एक ही गुजारिश ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब को मुनाफिक और मोमिन की पहचान के लिए क्यों खड़ा किया? आप तो रहमत लिल आलमीन हैं। इस पे सोच रहा था मैं आपसे कोई थोड़ी सी कमेंट चाहूँ कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब को मुनाफिक और मोमिन की पहचान के लिए आपको क्यों खड़ा किया गया? आपके वास्ते ये हुक्म क्यों दिया गया कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान जो है वो अली अलैहिस्सलाम होंगे? दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए और हिदायत टीवी को तरक्की अता फरमाए। इलाही आमीन इंशाअल्लाह, इलाही आमीन। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अलैकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं आपकी जिंदगी के लिए बहुत दुआ करता हूँ। अल्लाह पाक खुश रखे आप टीवी का वॉल्यूम भी कम करेंगे जरा। आपने जिस किस्म के प्रोग्राम इस इंग्लैंड में किए हैं, हम सरगोदा में रहते थे, वहाँ बड़े बड़े उलमा हमने सुने, इतना इल्म हमने उधर से नहीं लिया जो आपसे हमें हासिल हुआ। शुक्रिया इंशाल्लाह। आप कौन? मेरा आज एक सवाल है आपसे। आपने नाम नहीं बताया अपना। मेरा नाम मुदस्सर शाह और मैं ब्रैडफोर्ड से बोल रहा हूँ। जी माशाल्लाह जी। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है कि जब इन लोगों ने मदीना शरीफ पे हमला किया और फिर मक्का पे हमला किया, उस वक्त कौन कौन से सहाबी जिंदा थे और कौन कौन से सहाबा के बच्चे जिंदा थे? और एक बात का मुझे पूरा यकीन है कि उमर बिन अब्दुल्ला जिंदा थे और इनके इमाम अबू हुरैरा जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री खोली हुई थी हदीसें बनाने की, वो भी जिंदा थे। इनका क्या रोल था इन दोनों हमलों में? और ये मुसलमान जो रसूल पाक का नाम आता है, कभी आंखों को लगाते हैं हाथ, कभी मुंह को लगाते हैं, फिर दिल को लगाते हैं। क्या इन लोगों को ये बिल्कुल इल्म नहीं है कि इन्हीं लोगों ने जिन लोगों का नाम लेके ये रहमतुल्लाह व बरकातहू कहते हैं, ये लोग इसमें शामिल थे? अगर शामिल नहीं थे, सरपरस्त थे? हमें जरा थोड़ा सा प्लीज इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। जिंदाबाद, शुक्रिया इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब है मकसूद अली डायरेक्टली से। जी माशाल्लाह जी। फरमा रहा हूँ। जी जी सरकार माशाल्लाह, मौला आपकी उम्र दराजी करे। ये जो आज आपने खुतबा बयान फरमाया, ये हमारी जरूरत थी। बहुत लोगों के लिए काफी मामलात थे जो काफी गुत्थियां थी, सुलझ गई। जो हासिल करना चाहे उनके लिए तो नेमत है, जो ना हासिल करना चाहे उनकी अपनी मर्जी। सरकार मेरा एक सवाल ये है कि आपने हमारे अलावा जो इस्लाम के 72 फिरके हैं, जो बनु उमय्या और माविया लानतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये तो मानते हैं कि वो जन्नत के सरदार हैं, लेकिन वो किस नजरिए से सरदार मानते हैं? कि जब वो मरेंगे और जन्नत में जाएंगे तब सरदार हैं, या ये जो दुनिया जो एक छोटी सी मामूली सी हकीर सी दुनिया है, इसमें भी आप उन्हें वो मानते हैं सरदार? ये मेरा सवाल है आपसे। उनकी क्या सोच क्या है? ठीक ठीक है इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوری مولانا, وہ میری بیٹی وہ بٹن دب گیا تھا اس سے ایکسیڈنٹلی, تو وہ دوبارہ پڑھنا چاہتی ہے پلیز. جی 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 بتائیے. جی کون بول رہے ہیں آپ؟ منصور ہے. And I'm calling from Blackburn and I want to read Noah. Bismillahirrahmanirrahim. میرے گھر جلایا لٹیانی داوا, روات کے زینب کی صدا سے جاوا. میرے گھر جلایا لٹیانی داوا, روات کے زینب کی صدا سے جاوا. عابد بجاوا یا ابو جاوا, عابد بجاوا یا ابو جاوا, روات کی زینب کی صدا سے جاوا. میرے گھر جلایا لٹیانی داوا, روات کے زینب. جزاک اللہ, ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ. اللہ بلیس یو انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اونو محمد بولٹن سے بات کر رہا ہوں. بولٹن سے بول رہے ہیں, کون بول رہے ہیں؟ اونو محمد. اونو محمد, ماشاء اللہ. اونو محمد ایک ہی ہیں یا دو ہیں آپ؟ نہیں, میں ایک ہی ہوں. ایک ہی ہیں. جی جی جی, میں نوحہ پڑھنا چاہتا ہوں. چلیں پڑھیے. نعرہ جی جی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. آپ نوحہ پڑھیں نعرہ ذرا. رسالت, یا رسول اللہ انشاءاللہ. نعرہ حیدری. یا علی ماشاء اللہ. جی سنائیے نوحہ. چلیں اگلی کال دیتے ہیں, کال ڈراپ ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں, نعرے تو ہم نے سن لیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب عبد المجید بول رہا ہوں سکھر سے. مجید بھائی بول رہے ہیں. جی ماشاء اللہ. جی مولانا صاحب پروردگار آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو پنجل پاک کے صدقے خوش اور سلامت رکھے. بہت شکریہ انشاءاللہ. آپ نے ہمارے دماغ کے بند پردے کھول دیے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, دعاؤں میں یاد. شکریہ. اللہ پاک انشاءاللہ خوش رکھے انشاءاللہ. سارے مومنین کو سلامتی دے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. قبلہ میں جرمنی سے رضا عرض کر رہا ہوں. جی جی جی. اور سوال تو میرا کوئی نہیں, مگر صرف میں آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. جس طرح کا پروگرام آپ لوگ دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ایسی توفیق دے. اور جو کل کا پروگرام تھا وہ بھی بہت زبردست آپ نے کیا ہے. بس یہ اس لیے. اور ایک اور ہے, ہماری ساس پاکستان میں وہ ذرا بیمار ہیں. تمام مومنوں و مومنات سے التجا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. اللہ پاک انشاءاللہ بحق بیمار کربلا انہیں صحت دے انشاءاللہ. سلامتی عطا فرمائے بحق محمد و آل محمد. ہم دو کاریں مزید لیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام جناب. یا علی مدد. جی وعلیکم السلام اور علی مدد. جی کون بول رہے ہیں؟ جی نعیم اختر بول رہا ہوں جی, جرمنی سے. جی نعیم اختر بھائی بول رہے ہیں جرمن سے. جی فرمائیے. جی مولانا صاحب, بس پروگرام کے بارے میں بات کرنی تھی کہ مولا پنجتن پاک آپ کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے. بہت اچھا پروگرام ہے اور مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور مولا آپ کو اتنی لمبی عمر دے کہ آپ تا قیامت اسی طرح مومنین کی خدمت کرتے رہیں. بڑا مزہ آتا ہے جب آپ کی تقریر اور آپ کا پروگرام سنتے ہیں. بڑی ہدایت کی باتیں ہیں. مولا پنجتن پاک ہدایت کو بھی تا قیامت قائم رکھے. اس کے ساتھ ہی دعا کے لیے کہتا ہوں اللہ حافظ. خیر دے انشاءاللہ, صحت دے, سلامتی دے. جی آخری کال دے دو مجھے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں مرتضیٰ کر رہا ہوں لندن سے. مرتضیٰ بھائی ہیں لندن سے. جی فرمائیے. جی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام میں دیکھ رہا ہوں, بہت ہی ماشاءاللہ اچھا پروگرام آپ کا, اور کافی چیزیں ہمیں جو پتہ چلی ہیں. میرا صرف سوال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جی یہ ساری پرابلم جو ہوئی, آخر وہ کون سے مسلمان تھے جنہوں نے امام حسن کے جنازے پہ تیر بھی چلائے اور امام حسین کے جسم بھی جو تیروں سے چھلنی کیا؟ آخر ان مسلمانوں کو جب بے نقاب کرتے ہیں تو ان کچھ لوگوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ آخر ساری دنیا کو سارے دنیا کے مسلمانوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ بھی آخر مسلمان تھے. یا ہندو سکھ عیسائی ان کو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو مسلمان ہی تھے وہ لوگ سب. اب ان کو تلاش کریں وہ کون سے لوگ ہیں. جب ان کو بے نقاب کیا جاتا ہے تو کافی لوگوں کے موڈ خراب ہو جاتے ہیں. آخر یہ حق کی بات جب تک نہیں پتہ چلے گی تو ان 73 فرقوں میں سے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے, جس کے بارے میں آپ نے نشاندہی فرمائی ہے. بالکل بالکل انشاءاللہ. مولا پنجتن پاک سلامت رکھے
دعا میں یاد رکھیں. آپ کو جزائے خیر دے، انشاءاللہ صحت دے، سلامتی عطا فرمائے، حق محمد و آل محمد انشاءاللہ العزیز. تو بات ہماری تھوڑی سی، ہم نے پروگرام کو آگے بڑھانا ہے، پھر ہم آ جائیں گے کویشچن آنسر کی طرف. تو یہ ہے کہ اس سچویشن کو بتایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز کے ساتھ قیامت میں آئیں گے. یہ بہت بڑی ایک یعنی ایسی چیز ہے کہ جو سارے مسلمانوں کو ایک دفعہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے کہ سچویشن کہ پیغمبر اسلام کے جو رحمت جہانیان، رحمت عالمین، سارے کے سارے دا ہول یونیورس، جتنی بھی ساری کی ساری، نہ فقط یہ ہے کہ اس دنیا کے لیے اس کا جو ہے جس کو کہتے ہیں، بلکہ کیا ہے کہ ساری کی ساری جہاں پہ عالم موجود ہیں، ہر قسم کے عالم، 18,000 اللہ نے عالم خلق کیے ہیں، سب پہ پیغمبر اسلام کی رحمت ہے. اور پیغمبر اسلام جب قیامت کے دن آئیں گے تو انداز بدلا ہوگا. اس طرح ہے اگر ہم نے شفاعت پیغمبر حاصل کرنی ہے تو ہمیں بڑا حسینی بن کے جانا ہوگا. یزیدیوں سے ہمیں براعت کا اور اپنی اس سے ایسوسیشن کو ختم کرنا ہوگا، تب جا کر. اس وجہ سے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک امام کے سر پہ ہوگا کہ وہ امام کا خون آلود، جس میں یہ ہے کہ پیغمبر کا ہاتھ ہوگا اور امام کے سر اقدس سے خون بہہ رہا ہوگا. اس کے بعد ایک کوشچن کریں گے عدالت پروردگار میں، یا اللہ یہ بتا دے، یا رب سل امتی، میری اس امت سے پوچھیں. کیا پوچھیں؟ فی ما قتل ولدی، کیوں میرے بیٹے حسین کو قتل کیا گیا. ظاہر ہے اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ کی عدالت میں پنجتن پاک پہنچیں گے. وہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے اور ہماری مجالس میں بھی کافی یہ روایت شاید آپ لوگوں کے لیے کہ صحیح جو سوائے محرقہ میں بھی وہ روایت موجود ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آئیں گے، نورانی ناکہ ہوگا اور ایک اعلان کیا جائے گا، غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ، کہ تم اپنی آنکھوں کو بند کر لو، سروں کو جھکا لو. کیوں؟ حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ، جہاں تک کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک سواری گزر، تم اپنی آنکھوں کو بند کر لینا، اپنے سروں کو جھکا لینا. اور سب سے پہلے آ کر ایک دفعہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام مقدمہ درج کریں گے، دائر کریں گے، یا اللہ اس امت سے پوچھیں. ادھر سے جناب سیدہ کہیں گی، یا اللہ اس پوچھئے کہ کس جرم میں میرے بیٹے حسین کو 3 دن کا تشنہ پیاسا ذبح کیا گیا. اللہ کہے گا. یہ ساری سوائے کے مورکہ میں وہ روایت موجود ہے. یہ بحار الانوار کی روایت ابھی میں پڑھ رہا ہوں، جلد نمبر 45 ہے اور صفحہ نمبر 313 ہے، 313 نمبر صفحہ ہے اس کا. اور یہ کتاب عمالی توسی میں موجود ہے، صفحہ 961 ہے اور حدیث نمبر 268 ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور آ کر مقدمہ درج کریں گے. یا اللہ اس امت سے پوچھیں کس وجہ سے میرے حسین کو مارا گیا، کیوں قتل کیا انسانوں نے، کیا وجہ ہے. فی ما قتلو، ایک کا نام نہیں، بہت سارے قاتلین ہیں، وہ سب بچ کر نہیں جا سکتے. اور یزید کو چھپا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ یزید کو چھپانے کی سازش ہے، دھوکہ ہے اس امت کو. ان دھوکوں سے اس وقت واقف ہیں دنیا، یہ اب دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں. اس وجہ سے کہ جو اس کافرانہ اشعار پڑھتا ہے اس کا سارا بھانڈا جو ہے نا وہ پھوٹ جاتا ہے اس کے اشعار سے. اس کا ایمان کہاں، اس کا اسلام کہاں. اسی وجہ سے اہل سنت کے محققین اور مشائخ اعظام نے بھی کہہ دیا کہ وہ یزید کا اسلام ثابت نہیں. یزید جو منکر رسالت ہو، منکر نبوت ہو، منکر وحی ہو اور قرآن کا جو منکر ہوا کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے. ایک دفعہ یہ ہے قرآن نہیں پڑھنا اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ قرآن کا انکار کرنا یہ کفر ہے، نبوت کا انکار کرنا یہ کفر ہے، رسالت کا انکار کرنا کفر ہے، حقائق دینیہ کا، ضروریات دینیہ کا انکار کرنا کفر ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کی اپنا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ایک دفعہ کہتا ہے نماز ہے ہی نہیں، وہ کافر ہے.
ایک دفعہ روزہ نہیں رکھتا اس کا اپنا معاملہ ہے، اللہ جانے اور وہ جانے. ایک دفعہ کہتے ہیں روزہ ہے ہی نہیں، وہ کافر ہے. حج نہیں کرتا اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، ایک دفعہ کہتا ہے حج ہے ہی نہیں. شریعت میں وائلیشن یزید نے کی ہے. اس وجہ سے علماء جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا اسلام یزید کافر ہے، اور اس کو بچانے کے لیے اگر اس کو کہتے ہیں کہ اس پہ اللہ کی طرف سے لعن ہو اور اللہ کی طرف سے وہ رحمت خدا سے دور ہو، اللہ کی طرف سے مثلا اس میں یہ سارے جتنے تبرہ کیا جائے، براعت کا اظہار کیا جائے، نہیں کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے جی، وہ جی پتہ نہیں لا الہ الا اللہ، ایسوں کی لا الہ کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے. وہ ظاہری لا الہ الا اللہ تھی، وہ ظاہری انداز کے ساتھ تھا جو نواسے رسول کو قتل کریں اور اس کے بعد اپنی توحید کو باقی بچا کے رکھیں. نہیں، اس میں میں کہتا ہوں کہ جو علماء اہل تسنن کا جو نظریہ ہے ویری سالڈ اور بہت اس میں اسٹرینگتھ ہے اور بہت اسٹرانگ ہے اور بہت پاور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ استدلال ان کا بغیر کسی دلیل کے، کہ جب وہ کہتا ہے کہ لعبت بنی ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ بنو ہاشم کا یہ ایک ڈھونگ ہے. کون ہے بنو ہاشم؟ ہاشم کون ہے؟ یعنی پیغمبر اسلام کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر، اپنی حکومت کی خاطر، نبوت کو اقتدار کے ساتھ، یعنی نبی بنے یعنی گویا اپنا اقتدار چمکانا چاہتے تھے. نعوذ باللہ. لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بیوی کا جو لب و لہجہ ہے یہاں پہ، یہ پہلے جو خطبے کا رخ ہے وہ مناجاتی صورتحال کا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے. اور لیکن یہ جو ابھی سلسلہ شروع ہے یزید کے لیے، اور یہ تحدیدی جو صورتحال ہے اس کی طرف تحدید کی صورت میں ہے. کیا بولیں؟ یہ تحدید کی صورت میں ہے، اور یہ بتانے کے لیے ہے کہ نہیں، یزید کے لیے یزیدی پھٹکار اس کی طرف متوجہ کیا کہ یزید تو نے، مجھے آخری کال لینا ہوگی چونکہ ہمارے بڑے عزیز ہمارے محترم سجاد بخاری صاحب ہیں. آپ آ جائیں. جی آ جائیں، بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو، السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بول رہے ہیں؟ سجاد بخاری ہیں تو دے دیں. ہیلو، السلام علیکم. علیکم السلام. یہ کالیں چونکہ بہت زیادہ ابھی آئی ہیں، رکی ہوئی بھی تھیں اور اس وجہ سے بھی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو. جو باقی سسٹم میں بھی ہیں ابھی. جی السلام علیکم. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قبلہ خیریت ہے. میں بہت مدد کے مطلب ایک پروگرام دے فارمیٹ تو ہٹ کے مطلب ڈسٹرب کر رہے ہیں. جی 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 کوئی گل نہیں. اس پروگرام دے صدقے ماشاءاللہ کہ جڑا تسی پروگرام اس وقت لائیو کر رہے سو، اٹلی مہران تو ایک کاظمی فیملی نے جنہاں دے سید صغیر الحسن شاہ صاحب نے، انہوں نے ماشاءاللہ اپنی فیملی دے 8 فرد جڑے نے انہوں نے محبہ نے ہدایت دے جڑے نے وہ ممبر 8 ممبر دیتے نے مینوں ہن الحمدللہ. اور یہی جڑا کہ میرا مطلب جڑا نا ماشاءاللہ مولا پنجل پاک تانوں اس امان چ رکھے، اور ایسے پروگرام آپ بھی صاحب دے اور تواڈے پروگرام تو متاثر ہو کے انہوں نے وہ کہہ رہے سن جی کہ میرے دادا نے جڑا سید احمد شاہ کاظمی صاحب مرحوم نے اور انہوں دی دادی نے سیدہ غلام بیگم، انہاں واسطے تے خصوصی دعا فرماؤ. اللہ پاک تے تواڈے نمبر دے اوتے میں اے پوری فیملی جڑی 8 ممبر جڑے نے انہاں نوں میں SMS کرنا، اور اے جڑا ایک لاک لگا ہوا ہے سو فار دا ساڈا کہ جڑا پچھلے تقریباً میں 4 ہفتے تو تقریباً حاضر نہیں سا، آن ڈیوٹی نہیں سا. اسی کل انشاءاللہ آ کے تھوڑا جہا اس نو اپڈیٹ بھی کرنا ہے اور ہدایت پروگرام وچ آ کے انشاءاللہ اس سلسلے میں اگے بڑھانا ہے کل انشاءاللہ.
جی انشاءاللہ وہ لاک جڑا وہ بھی اج اسی اٹلی والے اسی اس نو توڑنے ہیں اور 8 ممبر او دے وچ اسی شامل کرنے ہیں جڑا عدد تواڈے کو چل رہا ہے او دے وچ 8 ممبر مزید ہور شامل کر لو اور انہاں دے ناماں دی لسٹ میں تانوں بھیج کاظمی فیملی نو اللہ سبحانہ و تعالی اور انہاں واسطے خصوصی دعا فرمائیو. خدا حافظ. اپنی حفظ و امان وچ رکھے, صحت سلامتی عطا فرمائے, اور انہاں رزق طیب رزق حلال عطا فرمائے, اور انہاں دے مرحومین نو بالخصوص ان کے دادا جی آنی نو اللہ سبحانہ و تعالی جوار معصومین جگہ عنایت فرمائے بحق محمد و آل محمد. دیکھیں یہاں پہ اس کے بعد تحدیدی جو لہجہ ہے, لہجے میں خبرداری آ گئی کہ یزید, اس کے بعد جو سلسلہ ہے اگر آپ خطبے کا دیکھیں آپ, یہ جو بالخصوص کے جو تقاریر اور خطابت سے اور واقف لوگ ہیں نا انہیں, اور بالخصوص جو عربی جانتے ہیں انہیں یہ جو کلمات ہیں, یہ الفاظ کی قطاریں اگر آپ دیکھیں بی بی کے اس خطبے میں, اور فصاحت اور بلاغت, اور اس کے بعد جس طرح ایک دریا میں مد و جزر ہوا کرتا ہے نا اسی طرح, اور بالکل تسبیح کے دانوں کی طرح پرو کے اس خطاب کے جو سلسلہ ہے کہ حقائق کو بھی بیان کیا جا رہا ہے, پوری اس کی تاریخ کو بھی بیان کیا جا رہا ہے, حقائق اور تاریخ اسلام کو اجاگر کیا جا رہا ہے, تفسیر قرآن کی جا رہی ہے, دشمنوں کے حالات کو بھی بیان کیا جا رہا ہے سارے. اس کے بعد بی بی آتی ہیں فرماتی ہیں کہ اللہم, دعا کرتی ہیں, اللہم خذ بحقنا وانتقم من ظالمنا, پروردگار تو ان لوگوں سے ہمارا حق وصول کر, ہمارا حق وصول کر, ظالموں سے ہمارا انتقام لے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بی بی نے تصویر حقائق کی طرف متوجہ کیا ہے. نقضہ یعنی کہتے ہیں کہ جو حرمت کا پاس نہ کرنا اس کو کہتے ہیں, اور ذمار یعنی عزت اور ناموس کی حفاظت اور پاسداری کے معنی میں آ رہا ہے. صدول جو ہے نا جس کا معنی ہے پردہ اور ستر, یعنی بی بی نے وہ جو تصویر ہے حقائق کی اس کو اجاگر کرنے کے لیے کہ یزید تیرا جو کچھ تو نے کیا ہے, جو کچھ تو نے انجام دیا ہے, وہ سارے کا سارا اسلام, پیغمبر اسلام, بانی اسلام, آل رسول کے خلاف تو نے سب کچھ کیا ہے. اس وجہ سے کہ سید الشہداء امام حسین کا قتل, پھر آپ دیکھیں نہ فقط قتل, خیام کی تاراجی, پردہ داروں کو قیدی بنانا, سرحائے شہداء کو نوکے نیزہ سوار کرنا, یہ سارے کے سارے, پھر سالار شہیدان امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی گستاخی اور بے حرمتی اور کفریہ کلمات, یہ ساری کے ساری تیرے اس عناد اور تیرے بغض اور تیری اس شقاوت کے اوپر سب دلیل ہے, بغض کی طرف متوجہ. اور فرمایا کہ تجھے ان قریب عذاب الہی ہے, وہ تجھے گھیرنے والا ہے, تیری زندگی کے چند دن ہیں. ظالم مت یہ سوچیں اس وقت بھی, اس وقت بھی یزید نے وائلیشن کی ہے اسلام میں, اور آج بھی جو یزیدی ہیں, میں جوڑتا اس لیے ہوں تاکہ آپ دونوں سے خبردار ہو جائیں, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ انہی اصول اور انہی پرنسپل کو اڈاپٹ کیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اس وقت سب سے بڑی ملت اسلامیہ کے جو یلغار ہے ان کے خلاف یہ نااہل حکمران ہیں. یہ نااہلوں کی وجہ سے اس وقت پورے کا پورا جو اسلام کے خلاف ایک پورا محاذ بنا ہوا ہے, کن کی وجہ سے؟ ان نااہلوں کی وجہ سے ہے, ان نالائکوں کی وجہ سے ہے. ورنہ ان میں اگر جرت ہوتی, ان میں جان ہوتی, ان میں تدین ہوتا, ان میں فکر ہوتی, ان میں جرت ہوتی, اور ان میں شہامت اگر ہوتی تو یہ آج مسئلے آج نہیں پیدا ہوتے تھے. یہ انہی اسی چونکہ افکار کو پروموٹ کرنے والے ہیں اور شقاوت اور بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں, اس وجہ سے ان کا سارا ہے. لیکن یاد رکھیں اس بات کے لیے کہ زینبی موجود ہیں, حسینی موجود ہیں, یہ ہمیشہ زمانے کے طاغوتوں, ہمیشہ زمانے کے یزیدیوں کے خلاف رہیں گے. اور اس طرف بی بی نے فرما دیا کہ تمہارا یہ اقتدار ہے, یہ دیکھو اقتدار چند دن کا ہے, تمہاری ان قریب چند دن کی ہے بہار, نہ غنچہ ہے اور نہ پھول, جاتا رہے گا بلبل شہدا کا فخر و ناز, یہ سارے کا سارا مٹنے والا ہے.
کرتے ہیں جو کہ دولت دنیا پہ فخر و ناز، باقی نہ وہ رہے نہ وہ اس جا کا فخر و ناز، چند دن کی ہے بہار نہ غنچہ ہے اور نہ پھول، جاتا رہے کہ بلبل شہدا کا فخر و ناز۔ اور فرماتے ہیں تو نے خود ان عظیم گناہوں سے اپنی کھال کو تو نے نوچا ہے اور اپنے آپ کو نہر کیا ہے، تو نے اپنے گوشت کے تو نے خود ٹکڑے کیے ہیں، اور تو انقریب ختم ہو جائے گا، واصل جہنم ہو جائے گا، اور ہمارے جد کی جب بارگاہ میں پہنچے گا پھر تجھے پتہ چلے گا ان جرائم کا، ان عظیم جرائم کے متعلق تو اسے پوچھا جائے گا اور تجھے شدید ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، ہر جرم کا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بی بی نے جو سلسلہ ہے حیث یجمع اللہ شملہم ویلم شعثہم، جب سارا خاندان عطرت و طہارت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جمع ہوگا، میدان قیامت ہوگا، ہر ایک آئے گا، ہر اہل بیت کا فرد آئے گا، شکایت کرے گا سب سے پہلے پیغمبر اسلام کو، یا رسول اللہ آپ کے بعد ہم پہ کیا گزری ہے؟ سیدہ آئیں گی شکایت کریں گی، یا رسول اللہ آپ کے بعد کیا گزری؟ آپ نے دنیا میں سنا ہے نا وہ جملے سننے ہیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا حیث یجمع اللہ شملہم ویلم شعثہم، آئیں گے بارگاہ پروردگار میں، آئیں گے بارگاہ رسول خدا میں، اہل بیت کے ہر فرد آ کر شکایت کریں گے، یا رسول اللہ ہم نے کیا اثار کیا، ہم نے کیا قربانیاں کی، آپ کی اس امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا رویہ، ہم نے کیا خطا کی تھی؟ سارے کے سارے آئیں گے، فریاد کریں گے پیغمبر اسلام کے حضور آپ کے بعد ہم پہ کیا گزری؟ حضور یعنی ہر ایک آئیں گے۔ سیدہ بھی دنیا میں آپ نے مصائب وہ سنے ہیں، ایک سیدہ کا مصائب خود قیامت کے دن ہوگا کہ اگر وہ مصیبتیں دنوں پہ آتی دن رات کی صورت اختیار کر جاتی، وہ دنیا کا مصائب ہے۔ ایک سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے حضور، ظاہر ہے بیٹی جب ہوتی ہے نا تو باپ کے سامنے جو فریاد کرتی ہے وہ فریاد کچھ اور ہوتی ہے، اور وہ پیغمبر کے جو ہمیشہ کہتے فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا جز ہے، جس نے اذیت پہنچائی فاطمہ زہرا کو اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ امام حسن آئیں گے، امیر المؤمنین آئیں گے، یا رسول اللہ آپ کے بعد ہم پہ کیا گزری؟ کہتے ہیں سب کا جو مقدمہ دائر کریں گے، ہر فرد کا، ہر ذات کا مقدمہ چلے گا، اور ان جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں اول تا آخر سب کے بارے میں انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم بڑھائیں گے اگلے سیشن میں، اور یہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے کہ وہ کس طرح مقدمہ دائر ہوگا اور کس طرح بی بی آ کے، اور پھر جو شہدائے اسلام کی شان میں بی بی کا خطاب ہے انشاءاللہ العزیز اس پہ ہماری گفتگو ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اگلے جو ہمارے 3 سیشن ہیں اس میں اس جملے کے 12 پہ ہم انشاءاللہ العزیز اس کو تمام کریں۔ اگرچہ اس میں چونکہ اگلا جو حصہ ہے کہ جس نے بی بی نے ایک بڑے اہم موڑ کی طرف بھی مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے، اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب بی بی فرماتی ہیں کہ وَمَكَّنَكَ وَسَيَعْلَمُ مَنْ سَوَّلَ لَكَ وَمَكَّنَكَ مِنْ رِقَابِ الْمُسْلِمِينَ، اور یعنی جن لوگوں نے تیرے لیے رستے ہموار کیے ہیں، تبرہ کیا بی بی نے ان پر بھی، کن کن لوگوں نے یزید کے لیے رستے ہموار کیے، اور تجھے مسلمانوں کی گردنوں پہ مسلط کیا، یعنی ان کا شمار بھی انہی ظالموں کے ساتھ ہے، یزیدیوں کے ساتھ ہے، کوئی الگ سے نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑی تفصیل چونکہ اس کے لیے چاہیے، میں پروگرام کو ادھورا یہاں پہ نہیں چھوڑنا چاہتا، ٹائم بھی ہمارا آخری منزل پر ہے، اور انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم اگلے مرحلے تک موکول کرتے ہیں، اور آگے ہے کویسچن آنسر۔ اکثر جو کالز ہیں وہ ساری کے ساری پروگرام کو
اپریشیٹ کرنے کے سلسلے میں تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو جزائے خیر دے اور صحت دے، سلامتی دے۔ اور ہمارے محترم ڈاکٹر غیور عباس جعفری نے فون کیا لوٹن سے، انہوں نے کل ہم نے 2-3 کویسچن رکھے تھے، میں آج بھی ان کا جواب نہیں دوں گا، وہ کویسچن میں نے فقط اپنے ناظرین کے لیے، اور انہوں نے خود دیکھنا ہے اس کو، ان کویسچن کے بدلے میں انہیں ریسرچ کرنا ہوگی، یہ ان کے لیے ہم نے ہوم ورک دیا ہے، اور یہ ہوم ورک زینبی ہے۔ آپ نے خود کیا کرنا ہے ان کویسچن کو کہ یہ کیا وجہ بنی ہے کہ 11 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 50 سال نہیں ہوئے تھے کہ اتنا بڑا المیہ، اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا سانحہ، اتنی بڑی ٹریجڈی خاندان رسالت کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ وہ رسول کے جو رحمت للعالمین ہیں، جنہوں نے ہمیشہ رحمت سکھائی ہے، اخوت سکھائی ہے، برادری سکھائی ہے، ان کو کہ جو انسان نہیں تھے انہیں انسان بنایا ہے، انہیں اخلاقیات کے درست دیے ہیں، انہیں دین سکھایا ہے، شریعت کی طرف لے کے، اور یہ کیا بن گیا؟ یعنی 11 سے لے کر 28 صفر 11 ہجری پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارتحال ہوتا ہے، وفات حضرت آیا ہوتی ہے۔ اچھا 61 ہجری کا محرم، آپ اس 10 دن کو، یعنی 10 دن ادھر سے آپ دیکھیں، یعنی آپ کو 50 سال نہیں لگیں گے، 50 سال میں بھی کچھ دن باقی ہیں۔ یہ 50 سال میں اتنی یعنی یکدم تو تبدیلی نہیں آئی نا، یہ تبدیلی کیسے ہے؟ اگر اس مسئلے کو اگر آپ حل کر لیں گے، آپ کے لیے بہت زیادہ جو مشکل مراحل ہیں، گوتھیاں ہیں، وہ ساری کھل جائیں گی۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ تھا، کویسچن یہ تھا کہ اگر یزید مسلمان تھا تو اس نے وہ کافرانہ اشعار کیوں پڑھے؟ اگر مسلمان نہیں تھا، منافق تھا اور اس کی ثابت نہیں ہے، تو پھر مملکت اسلامی پہ کیسے سوار ہوئی تھی یزید کو؟ یزید کس نے بنایا ہے؟ اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ دونوں کویسچن ہیں، ان کے جواب پہ بھی ہم ابھی کامنٹس نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ میں سوال آپ لوگوں ہی کے لیے رکھا ہوا ہے، اور آپ لوگوں نے خود ہی اس کو حل کرنا ہے۔ ہاں جب کبھی مشکل بن گئی تو پھر آپ لوگ بتائیں گے، پھر ہم بھی تھوڑے بہت آپ کو جو ہیں وہ دیں گے پوائنٹس جس کی طرف آپ نے، پھر آپ نے ایک مسئلہ جو رکھا ہے کہ سقیفہ میں جو سنت، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی اگلے مرحلے تک ہم موکول کرتے ہیں، موقوف کرتے ہیں اس سوال کو بھی، اور یہ بات مسلم ہے۔ دیکھیں کرائیٹیریا ہمارے ہاں خلافت کا کرائیٹیریا یہ ہے، امامت کا کرائیٹیریا یہ ہے، ہمارے ہاں جو نظام خلافت اور نظام امامت ہے، سسٹم آف خلافت اینڈ سسٹم آف امامت، ڈیوائن لیڈرشپ، ہمارے ہاں جو سسٹم ہے وہ الہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خلافت رسول، امامت رسول، یا رسول خدا کا جانشین ہونا، رسول خدا کا وصی بننا، رسول خدا کی نیابت، یہ وہ مسائل ہیں کہ جس کو خود رسول خدا بھی تعین نہیں کرتے بلکہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور اس کے امر، اس کی کمانڈمنٹ کے اوپر۔ اسی وجہ سے کسی نبی نے اپنی طرف سے اعلان نہیں کیا ہے، خدا کی طرف سے اعلان کیا ہے، اور یہی ہے۔ ہاں اگر ویسے اگر کچھ مل کے محلے والے سارے مل کے کارنر میٹنگ کریں، ایک وہ ہو سکتی ہے، اس میں وہ اپنے لیے بنائیں گے، خدا کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں ہمارے اشتیاق بٹ صاحب نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں معیار بتایا ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پیغمبر اسلام نے معیار قرار دیا ہے مومن کا اور منافق کے درمیان، یعنی جو علی کا ماننے والا ہوگا وہ مومن ہوگا، جو علی کے خلاف ہوگا وہ منافق ہوگا۔ یعنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ کو یہ ہارون رشید کو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس نے کہا کہ ایک مسئلہ سمجھ نہیں آتا ہے، امام رضا علیہ السلام کو مسئلہ نہیں سمجھ آتا ہے۔ امام نے فرمایا کیا مسئلہ تجھے سمجھ نہیں آتا ہے؟ کہا کہ پیغمبر نے جو فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ،
اے علی تو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے، جنت بھی اللہ کی ہے، جہنم بھی اللہ کی ہے، تو علی کی تقسیم کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا اچھا یہ مسئلہ تو سمجھ نہیں آتا۔ فرمایا کہ اچھا تجھے یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے؟ کہ کون سا؟ فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق و کفر، علی تیری محبت ایمان پہ دلیل ہے اور تیری دشمنی اور تیرا بغض کفر اور نفاق پہ دلیل ہے۔ یہ تو سمجھ آتا ہے۔ فرمایا تو مسئلہ صاف ہو گیا، جو مومن ہے وہ جنت جائے گا، منافق ہے وہ جہنم جائے گا، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ پہچان بتا دی ہے، امیر المؤمنین وہ حد فاصل ہیں، حد فاصل، یا میں اس کو کہوں امیر المومنین وہ فرقان ہیں یا فاروق اعظم ہیں کہ جن کی بدولت حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے، مومن منافق کی پہچان ہوتی ہے، الہی ہونا اور شیطانی ہونے کی پہچان ہوتی ہے۔ جو علی کے ساتھ ہے اس کا تعلق الہیون سے ہے، اللہ والوں کے ساتھ ہے، اور جو علی کے خلاف ہے اس کا تعلق شیطان والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی پیغمبر اسلام کا ہے، بڑے بڑے سمپل سادہ سادہ الفاظ میں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور فرما دیا، یا علی حزب کا حزبی و حزبی حزب اللہ و حزب اعداء کا حزب الشیطان، اے علی تیرا گروہ میرا گروہ، میرا گروہ اللہ کا گروہ، وَإِنَّ حزب اعداء کا جو تیرا مخالف ہے، تیرے ساتھ جنگ کرنے والا ہے، تیرے ساتھ دشمنی رکھنے والا ہے، اس کا تعلق شیطانی گروہ سے ہے۔ بتا دیا ذرا، یا علی انت باب اللہ، یہ پوری جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سب اہل سنت اہل شیعہ دونوں کے ہاں یہ روایت موجود ہے۔ یا علی انت باب اللہ، انت نبع العظیم، انت امام المسلمین، انت امیر المؤمنین، انت صدیق اکبر، انت فاروق اعظم، یہ ساری وہ پوری لمبی ایک حدیث ہے کہ جو میں نے اس میں سے ایک حصہ جو آپ کو ابھی سنا ہے۔ ہمارے محترم مدثر شاہ صاحب نے ایک بڑا دردناک واقعے کی طرف، جو بہت ہی المناک ہے، واقعہ حرہ، کہ جو انسان کی زبان بولنے سے گنگ ہو جاتی ہے اس واقعے کو، کہ جس میں 1000 کے حساب سے اصحاب کرام شہید ہوئے اس واقعہ حرہ میں، اور اس میں اس قسم کی گستاخیاں کی گئیں، اس قدم کی گستاخیاں کی گئیں کہ 1000 کے حساب سے وہ بچے کو جو جائز نہیں تھے وہ پیدا ہوئے۔ یہ یزید کی وجہ سے، مدینے پہ اس نے حملہ کیا، مدینے پہ اس نے چڑھائی کی، جس طرح اس نے خانہ رسول کو استول بنایا، خانہ رسول پہ گھوڑے باندھے، خانہ رسول پہ بندر کو نچایا، اسی طرح اس نے کعبہ پہ، مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، یہ ساری بے حرمتیاں اس نے کی ہیں۔ اور پھر بھی مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ پھر بھی اسے کہا ہاں یو جی 2 بادشاہ دی، جو شہزادیں دی جنگ سے، کیا ہے یعنی منافقت نہیں تو اور اس کو کیا کہیں گے، بے دینی نہیں تو اور اس کو کیا کہیں گے، یزید کے ساتھ محبت نہیں تو اس کو اور کیا کہیں گے۔ یہ لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی اس وقت اب وہ ہمارے پاس تو میڈیا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ لوگوں کو جس طرف لگائیں گے۔ سر نہیں، لوگ اس طرح نہیں لگنے والے ہیں، لوگ سوچتے ہیں، اس وقت سمجھتے ہیں۔ خاندان رسالت کے ساتھ لوگوں کی ایک فطرتی جو ہے اٹیچمنٹ ہے، تم اس کو نکال نہیں سکتے اس محبت کو۔ یزید کی محبت کو کوئی نہیں بھر سکتا ہے، اگرچہ وہ بہت نام رکھتے رہیں، سکولوں کے نام رکھتے رہیں، کالجوں کے نام رکھتے رہیں، اپنے بچوں کے نام رکھتے رہیں۔ ہماری ایک سسٹر اہل سنت سے آتی ہیں، فون کرتی ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں، ابھی بھی آپ چلے جائیں انٹرنیٹ پہ، آپ کو کئی مساجد ملیں گی کہ جو یزید کے نام کے ہیں، کئی مدارس ملیں گے جو یزید کے نام کے ہیں، کئی کیمپس ان کو ملیں گے جہاں پہ یہ ٹریننگ کرتے ہیں، یزید کے نام کے ہیں، اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن میں جہاں پہ یہ ٹرین ہو کر جاتے ہیں اور قتل عام کرتے ہیں، ان کا کہ جو محبان حسین ہیں، حسین ابن علی کا محبت کرنے والے ان سے۔ اور آپ نے تو یہاں پہ خود بھی دیکھا ہے کہ قمیص اتار کے دیکھا ہے اس زنجیریں دے نشان تو ہے نہیں یا نہیں ہے، تمہیں اسے کیا مطلب ہے، تم کیا چاہتے ہو اس سے؟ یعنی کیا ہے، وہ اپنے آپ کو یزیدی ثابت کر رہے تھے، یزیدی تھے وہ۔ اس طرح ہمارے
مقصود علی ڈار صاحب نے ملانو سے فون کیا ہے، اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے. اور دیکھیں جو اہل سنت کا بھی نظریہ ہے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، امام حسن اور امام حسین کی جو سرداری ہے جنت کے سلسلے میں، وہ یہاں پہ بھی انہیں سردار مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اہل سنت کے چونکہ اہل سنت میں بھی کچھ آ گئے ہیں جو خارجی ٹائپ تھے، ناسبی ٹائپ تھے، اس وجہ سے وہ گھس کے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اہل سنت وہ نہیں ہیں. لیکن جو پیور اہل سنت ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، امام حسن کے ماننے والے ہیں، امیر المؤمنین کے ماننے والے ہیں، اور جناب سیدہ کو ماننے والے ہیں. ان کے نام کی دعائیں کرتے ہیں، اور ان کے نام کے بعد جو بھی ان کا ختم درود ہوتا ہے اس میں باقاعدہ ان ذوات مقدسہ کا نام لے کر، وسیلہ بنا کر، توسل کر کے اپنی دعاؤں کو قبول کراتے ہیں. ہاں جو ایک گروہ آ گیا ہے وہ ناسبیوں کا، خارجیوں کا، دشمنان اہل بیت کا، کہ جو خروج کرتے ہیں اہل بیت کے مقابلے میں، وہ آ گئے ہیں. وہ چاہتے یہ ہیں کہ فکری شب خون ماریں اہل تسنن میں. وہ اہل سنت کو بھی پتہ ہے، اب پتہ چل گیا الحمدللہ رب العالمین. انہیں بھی اس بات کی خبر ہو گئی ہے کہ نہیں، یہ جو سنی شیعہ کو آپس میں لڑانے والا یہ تیسرا گروہ، یا میں ان کو گروہ نہ کہوں، اس کو ٹولہ کہتا ہوں، یہ ٹولہ کہ جس کی ہر دم کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، یا وہ بدعت دیتے ہیں یا وہ شرک کے کارخانے لگائی ہوئے انہوں نے، جدھر جائیں شرک کی صدایں وہاں سے نکلتی ہیں. لوگوں کو پتہ ہے، انہیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اس وقت بہت ایڈوانسمنٹ اس وقت جا رہی ہے، دنیا بہت اس وقت ہائی ٹیک کی دنیا ہے، اور وہ سارے جانتے ہیں اس بات کے لیے. اب یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارے مرتضیٰ بھائی کا لندن سے تھا کہ پیغمبر کے وصال کے بعد، یہ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں کچھ مسائل ہم آ رہے ہیں اور لے کے آئیں گے. یہ بات ظاہر ہے، اس چیز کی طرف ہمیں توجہ دینا ہوگی کہ، اور اس بات کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا وجہ بنی ہے، کیا وجہ بنی ہے. میں اسی کویسچن کی طرف پھر میں آ کر اس کو تھوڑا مضبوط اور کرنے کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ کیا حالات پیش آئے کہ بیٹی کا انتقال ہوتا ہے تو رات میں ان کا جنازہ ہو جاتا ہے، رات میں ان کا دفن ہو جاتا ہے، رات میں ان کو سپرد خاک کر دیا جاتا ہے، رات میں ان کی مرکت بن جاتی ہے. مرکت کا آج تک پتہ نہیں ہے، نہ سنیوں کو نہ شیعوں کو. یہ زمانے کی ستم ظریفی ہے. آپ مجھ سے پوچھیں کہاں پہ ہے؟ 3 روایتیں ہیں. کوئی آدمی اب تک جسٹیفائی اس وقت نہیں کر سکتا ہے کہ حوثی حجرے میں دفن ہے، جنت البقیع میں دفن ہے، یا پیغمبر اسلام کی قبر مطہر اور اس منبر کے درمیان کہاں پہ دفن ہے. کوئی نہیں بتا سکتا ہے ابھی. 3 روایتیں ہیں. بیٹی کا عالم، یہ بیٹی کا عالم، بیٹی جوار میں نہیں ہے، بیٹی دفن نہیں ہے وہاں پہ. پیغمبر اسلام چاہیے تو یہی تھا نا، پیغمبر اسلام کے ساتھ ایک بیٹی تھی، دفن ہو جاتی، وہیں پہ مدفن ہوتا، سارے لوگ جاتے ایک جگہ آ کر زیارت پڑھتے. پیغمبر اسلام جہاں پہ پیغمبر اسلام کی مرقد مطہر ہے، وہاں پہ جناب سیدہ کی نہیں ہے. 3 روایتوں میں یہ ہے، اپنے حجرے میں، جنت البقیع میں، پیغمبر اسلام کی قبر مطہر سے لے کر اور اس منبر کے درمیان کے جو روضۃ من ریاض الجنہ، اس کے درمیان کہیں دفن ہے. کوئی آدمی جسٹیفائی نہیں کر سکتا، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. اور یہ راز آل محمد ہے. یہ جب تک امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف تشریف نہیں لاتے ہیں اس وقت تک کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. اللہ نے اس کو اسرار آل محمد میں قرار دیا ہے. اس کو لہذا اس میں کیا وجہ تھی؟ اس میں ایک وجہ یہی تھی کہ زمانے کے حالات چونکہ اس قدر بدل گئے. دوسرے کیا ہیں؟ ان کا بیٹا جو جوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک ہے، جنازہ اٹھتے سب کو پتا ہے، تیر لگتے ہیں. اچھا
وصیت تھی کہ مجھے پیغمبر کے ساتھ دفن کرنا ہے، نہیں ہوا۔ کیا وجہ بنی آپ خود تلاش کریں۔ بھائی ہیں، بھائی کی قبر کہاں پہ؟ نجف میں۔ اب سارے جا رہے ہیں ماشاءاللہ قافلے اس وقت، لاکھوں کی تعداد میں، 20 ملین سے زیادہ لوگ اس پہ جا رہے ہیں کربلا، 20 ملین جا رہے ہیں، نجف جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں۔ اچھا نجف اور مدینہ کتنا فاصلہ ہے؟ کتنا عرصہ امیر المومنین کی قبر مخفی رہی؟ کتنا عرصہ؟ آپ کو پتہ ہے ہارون رشید کے دور میں پتہ چلا، صدی کے قریب خبر ہی کا پتہ نہیں ہے، سوائے معصومین کے چند آدمی کے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ ہمارے جو خلیفہ ہیں ان کی شہادت ہوگی، وہ کہاں پہ، قبر کہاں پہ ہے؟ پوچھنا چاہیے تھا نا۔ پیغمبر اسلام کے پاس تو نہیں ہے، پیغمبر اسلام کے مدینے میں بھی نہیں ہے، کوفہ میں شہادت ہوئی، کہاں پہ؟ راتوں رات دفن کیا گیا۔ یہ زمانے کی ستم ظریفی ہے، زمانے کے حالات ہیں، یہ حالات اتنے یعنی گمبھیر ہو گئے تھے حالات کے، ایک صدی کے قریب قبر کو مخفی رکھنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں قبر کا صحیح جو ہے نا وہ ظہور ہوا، اظہار ہوا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا۔ آپ دیکھیں امیر المومنین کے بعد امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، چاروں کے زمانوں کے بعد نہیں پتا تھا کسی کو، عام کو۔ چھٹے آقا کے دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور، بیٹی ہے ان کے خبر نہیں، تین مقامات ہیں۔ ان کا داماد ہے، ابن ام ہے، جنہیں کہتے ہیں لحم کا لحمی یا علی، دم کا دمی یا علی، نفس کا نفسی یا علی، روح کا روح یا علی۔ کہاں پہ روح؟ صدی کے قریب عرصہ، اس کے بعد نہیں۔ یہ سارے کویسچن ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ کویسچن سے میں دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ان کویسچن کو سوچیں، اس پہ توجہ کریں، ان کو خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ لوگوں نے اس پہ توجہ کی تو آپ کے لیے بہت زیادہ جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے، اور یہ جو مولویوں کا پروپیگنڈا ہے اس کے لیے یہ جو پروپیگنڈا پروف چیزیں ہیں نا یہ آپ کے لیے بنے گی خود اگر آپ جب تحقیق کریں گے۔ اور اس منزل پر مجھے جواب پتہ ہیں سارے، ایسا نہیں کہ مجھے نہیں پتہ ہے، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس کویسچن کے جواب آپ خود تلاش کریں، اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے گا۔ آج کے ہمارے میں دیکھتا ہوں کہ کون ہمارے عزیز ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اشتیاق بٹ صاحب ہیں آج کے ہمارے اس سیشن میں، جو کتاب جنہیں انشاءاللہ پوسٹ غالباً یہاں پہ ہمارے ایڈمن ڈپارٹمنٹ میں ہوگا، ان کا ایڈریس نہیں ہے تو انہیں خود فون کرنا چاہیے، اور یہاں پہ اپنا نہیں تو پھر ہمارے خود سٹاف آ رہا ہے ٹیوزڈے کو لوٹن میں، وہاں پہ لائیو کوریج بھی ہے، تو انشاءاللہ العزیز وہ لیتے ہیں، وہیں سے آپ جو ہیں وصول کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین مومنات مریض ہیں پروردگار بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومین کو جوار رحمہ، جوار اسم، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، اور بالخصوص ہمارے کاظمی صاحب اٹلی سے، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے جتنے مرحومین ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، اور انہیں بہت بڑا قدم اٹھایا۔ سارے مومنین کو چاہیے، سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ جو آپ کا ٹی وی چینل ہے ہدایت، یہ آپ کا اپنا ہے، اس طرف بڑھ چڑھ کر ہم جب تک نہ کہیں اس وقت تک جو ہے نا وہ سناٹا رہتا ہے، پھر آتے ہیں اس کے بعد الحمدللہ ایک سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے، سب کی نمبرنگ ہو رہی ہے، یہاں پہ کون کون جو ہیں اس میں شامل ہو۔ ابھی اس کے بعد انشاءاللہ ایک ان کے لیے آئی ڈی بھی ایشو کی جائے گی، وہ اپنے نمبر کے ذریعے کہیں گے تو ایک پورا ڈیٹا سسٹم سیٹ اپ ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس میں بھی پروردگار جتنی بھی ہدایت کی سپورٹ کر رہے ہیں ہر لحاظ کے ساتھ دامیں درہمیں سخنیں، پروردگار تو ان کے گھروں کو آباد فرماؤ، انہیں بچوں کے ساتھ آباد فرما، ان کی فیملیز کو، ان کے پورے گھر والوں کو پروردگار خوشیاں نصیب فرما، آفات بلیات سے انہیں محفوظ فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سربلند فرما، اور عالم طاغوت یزیدی فورسز اور وہ جو یزیدی سوچ ہے پروردگار ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا۔ پروردگار یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔
ہمیں اپنے امام کے ناصرین مجاہدین مبلغین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.